السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، ایک اور تاریخی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مانا ہمارے سبسکرائبرز، لائکر اور ویورز زیادہ نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی دیکھنے والے ہیں انہیں ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور ہاں، جو دوست ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ہسٹوریکل ورلڈ کا حصہ بن جائیں۔ چلیں دوستو، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، ربدہ کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، ربتے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انو ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع خاص ایک مشہور بزرگ اور صوفی شاعر جس کی شاعری کی ایک دنیا دیوانی ہے، حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دوستو، بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ 1680 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کے عروج میں اوچ گیلانیہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسجد کے امام تھے اور مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر کچھ عرصہ بعد آپ اوچ سے قصور منتقل ہو گئے، جہاں آپ نے قرآن، حدیث، فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ناظرہ قرآن کے علاوہ گلستان بوستان بھی پڑھی اور منطق، نحو، معانی، کنز قدوری، شرح وقایا، سبقہ اور بحر طبوع بھی پڑھا اور شطاریہ خیالات سے بھی مستفید ہوئے۔ ایک خاص سطح تک علم حاصل کرنے کے بعد ان پر انکشاف ہوا کہ دنیا بھر کے علم کو حاصل کر کے بھی انسان طالب علم رہتا ہے اور اس کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سکون قلب کے لیے صرف اللہ کا تصور ہی کافی ہے۔ دوستو، وہ خود تو ایک سید زادے تھے، لیکن انہوں نے ایک بزرگ شیخ شاہ عنایت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جو ذات کے آرائی تھے۔ وہ قادریہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور صوفیانہ مسائل پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ اس طرح بلے شاہ نے ذات پات، فرقے اور عقیدے کے سب بندھن توڑ کر صلح کل کا راستہ اپنا لیا۔ مرشد کی حیثیت سے شاہ عنایت اللہ کے ساتھ ان کا جنون آمیز رشتہ ان کی مابعد الطبیعت سے پیدا ہوا تھا۔ وہ پکے وحدت الوجودی تھے، اس لیے ہر شے کو مظہر خدا جانتے تھے۔ مرشد کے لیے انسان کامل کا درجہ رکھتے تھے۔ مصلحت اندیشی اور مطابقت پذیری کبھی بھی ان کی ذات کا حصہ نہ بن سکی۔ ظاہر پسندی پر تنقید و طنز ہمہ وقت ان کی شاعری کا پسندیدہ جزو رہی۔ ان کی شاعری میں شرع اور عشق ہمیشہ متصادم نظر آتے ہیں۔ عشق ان کی شاعری کا ہمیشہ اہم جز رہا۔ ان کے کام میں عشق ایک زبردست قوت بن کر سامنے آتا ہے، جس کے آگے شرع بند نہیں باندھ سکتی۔ عربی اور فارسی میں عالم ہونے کے باوجود انہوں نے پنجابی کو ذریعہ اظہار بنایا تاکہ عوام سے رابطے میں آ سکیں۔ دوستو، بلے شاہ مغلیہ سلطنت کے عالمگیری عہد کے خلاف رد عمل کا نمایاں ترین مظہر سمجھے جاتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق صوفیہ کے قادریہ مکتب فکر سے تھا اور ان کی ذہنی نشو و نما میں قادریہ شطاریہ فکر نے بھی نمایاں کردار ادا کیا تھا۔
اس لیے ان کی شاعری کے باغیانہ فکر کی بعض بنیادی خصوصیات شطاریوں سے مستعار ہیں۔ معزز دوستو، بلے شاہ کی شاعری میں مذہبی ضابطوں پر ہی تنقید نہیں بلکہ ترک دنیا کی خدمت میں بھی صاف نظر آتی ہے، اور وہ محض علم حاصل کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔ ان کی علم کی مخالفت اصل میں علم بغیر عمل کی مخالفت ہے۔ اگر غائر کی نظر سے دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ بلے شاہ کی شاعری عالمگیری عقیدہ پرستی کے خلاف ایک کلمی رد عمل ہے۔ دوستو، چونکہ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ لاقانونیت، خانہ جنگی، انتشار اور افغان طالع ازماؤں کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر ان کے افکار پر بھی پڑا۔ ان کی شاعری میں صلح کل، انسانی دوستی اور عالمگیر محبت کا درس بھی ملتا ہے۔ وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے جو اس کے اس کلام میں نظر آتا ہے۔ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں، تو نام رکھ لیا قاضی، ہتھ وچ پھڑ کے تلوار نام رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، او بلیا حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی۔ دوستو، بلے شاہ کا انتقال 1757 عیسوی میں قصور میں ہوا اور یہیں دفن ہوئے۔ ان کے مزار پر آج تک عقیدت مند ان کی صوفیانہ شاعری گا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔